اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے، اپنے نور کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو بنایا، اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اسی نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا، اسی نور سے آدم اور حوا کو بنایا، ان کو دنیا میں بھیجا۔ جب ان کی نسلیں دنیا میں آباد ہو گئی تو ان کی ہدایتوں کے لیے پیغمبروں کو چن لیا۔ ان میں سے کم و بیش 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ انہوں نے اللہ کے تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اس کے منشأ کائنات کو، اس کی پہچان کروانے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے کا رائج کر دیا، اور آپ نے آپ کے بعد اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے 4 خلفاؤں کو مقرر کیا، جن میں سے ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہہ کو صحابی نے اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو عام کیا تھا، یہ لوگ اسی مشن کو عام کرتے رہے۔ علی کے زمانے کے بعد زمانے کے حالات بدلتے گئے، کفر اضافہ ہوتے گیا۔ علی کرم اللہ جن نے اس کے خلاف کافی جد و جہد فرمائی۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مشن کو لے کر جب پیغام لے کر گئے تو کربلا کا واقعہ ہوا۔ یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کربلا کس قسم سے ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے جانشینوں کو، خاص کر اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کا جو ذکر کیا ہے، جس میں سے علی کرم اللہ وجہہ، بی بی فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، جن کو اہل بیت کہا ہے۔ کربلا کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ حالات بدلتے گئے، زمانے بدلتے گئے، حکومتیں بدلتی گئی، ظلم بڑھتا گیا۔ وہ ظلم سہتے ہوئے آل رسول نے اس کو اپنے برداشت کرتے ہوئے رہے۔ جب ان کے جان پر آئی تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے ترک وطن کرنا، ہجرت کرنا ضروری سمجھا۔ تو انہی قبیلے میں سے ایک قبیلہ جو میرے جد حضرت جلال الدین چندہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ وہاں سے سامرا، ملتان، پاکستان، ٹھٹا، متھرا ہوتے ہوئے فیروز شاہ بہمنی کے دور میں گلبرگہ تشریف لائے۔ آپ اس کے بعد کوگی شریف میں قیام فرمایا، پھر آپ کی نسلیں پھیلی۔ کم و بیش 25 بارگاہیں ایسے ہیں حضرت چندہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں مرجع عام پر ہیں۔ انہی کی ہدایت لیتے ہوئے اس جگہ کے زیادہ نشین، وہاں کے جو بھی جانشین ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، وہ خدمت آج تک بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ مختصر واقعہ اتنا ہی جانتے ہیں لوگ کہ یہ ولی ہیں اور ان سے ہم کو فیض ملتا ہے، لیکن یہ ولی ہے کون، ان کا نسل کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کے تعلیمات کیا ہے، اور ان کے نسل کے لوگ کس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں، یہ زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہیں۔ اس کی وقفیت کرانے کے لیے ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں ہم۔ اب جو ویڈیو کیسٹ جو ہم بنانے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ کون حضرات ہیں اور ان کے نسل کہاں سے آئی ہے اور کس قسم کی خدمات انجام دی ہے، یہ عوام کو ظاہر کرنے کے لیے سے کیسٹ بنائی جا رہی، اور بغور اس کو سماعت کیجیے، اور جو لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں ان کے حق میں دعا کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے خانوادہ جلالیہ جو دکن کی سرزمین پر اپنے علم اور اپنے اخلاق کی بنا پر آج لوگوں کے درمیان اپنے تعلیمات کو عام کر رہا ہے، ان کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت سید شاہ جلال الدین المعروف با چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ گوگی شریف، آپ کے جد امجد حضرت سید یحییٰ بن حضرت سید زید رحمۃ اللہ علیہ
جو 5ویں پشت میں آپ کے جد ہوتے ہیں، شہر مدینہ منورہ سے نکل کر تبلیغ اسلام کرتے ہوئے علاقہ ایران شہر سامرا میں قیام پذیر ہوئے۔ چھ سو 17 ہجری میں بعہد سلطان ہلاکو بن چنگیز خان والی مملکت فارس کے مظالم سے تنگ آ کر ملک ہندوستان بعہد شہنشاہ ہندوستان بلبن خاندان غلامان داخل ہوئے اور شہر ملتان میں قیام پذیر ہوئے۔ سلطان بلبن کو حضرت سے بہت عقیدت تھی، آپ سے فیض حاصل کرتا رہا اور اخراجات لنگر کے لیے 2 گاؤں جاگیر عطا کیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سید احمد رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے شہر متھرا تشریف لائے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ آپ کے صاحبزادے سید احمد اپنے لیے مقام ٹھٹا و بہکر پسند فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے خلف اکبر و فرزند سید خضر بوجہ ناسازی زمانہ اپنے فرزندان سید علی و سید احمد اور آپ کی بہو عصمت پناہ بی بی فردوس جہاں کے بعہد سلطان فیروز شاہ بہمنی والی سلطنت بہمنیہ حسن آباد گلبرگہ شریف تشریف لا کر فیروز آباد میں سکونت اختیار فرمائی۔ ان دنوں بادشاہ قلعہ کی تعمیر میں مصروف تھا۔ جب آپ کی تشریف آوری کی خبر سنا تو حاضر خدمت ہوا اور بہت قدر و منزلت کیا، اور 2 برادران سید علی و سید احمد کو فوج کے اعلیٰ عہدوں پر مامور کیے گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت خضر بدر کی طرف کوچ فرمایا اور وہیں سکونت اختیار کی۔
رفتہ رفتہ دو برادران کا شمار مقربان شاہی میں ہوا، یہاں تک بادشاہ آپ حضرات کے مشورے کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتا تھا۔ یہ دونوں حضرات خاص اوقات میں عبادت الہی و ذکر الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک روز سلطان فیروز شاہ اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ شکار سے واپس ہو رہا تھا۔ فیروز شاہ کی صاحبزادی بالائے خانہ پر کھڑی سلطان اور ان کے جملہ ساتھیوں کے واپس آ رہا دیکھتی ہے، اور یہ دیکھتی ہے کہ ان ساتھیوں میں دو گھوڑ سوار ایسے ہیں جن کے گھوڑے ہواؤں میں معلق ہیں۔ یہ دیکھ کر مہوِ حیرت ہوئی اور دل ہی دل میں یہ کہنے لگی کہ خداوند عالم، یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ بحالت حیرت نیچے اتری اور سلطان کے محل میں آنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب سلطان محل خاص میں داخل ہوا تو لڑکی نے اپنا چشمدید واقعہ سلطان کو تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ وہ دو حضرات کون تھے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ ایسے باکرامت حضرات میری فوج میں کون ہیں۔ اس بادشاہ کو تعجب ہوا اور خفیہ طور پر اس کی تحقیق کا حکم صادر کیا۔ روایت ہے کہ ایک رات شدت سے آندھی چلی، تیز ہوائیں و بارش سے تمام لشکر کے خیمے اکھڑ گئے اور کسی بھی خیمے میں چراغ نہ رہ سکا۔ بادشاہ موقع کا طالب تھا۔ تفتیش حال کے لیے جاسوس روانہ کیا تو معلوم ہوا کہ آندھی کی وجہ سے تمام خیمے اکھڑ چکے ہیں، لیکن یہ دو خیمے جس میں یہ دو حضرات موجود تھے، ان کے خیموں پر آندھی و طوفان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب جاسوس اس خیمے کی طرف پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، یہ دونوں حضرات سید علی و سید احمد رحمۃ اللہ علیہم تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہیں۔ خیمے کا نمبر نوٹ کر لیا اور بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی۔ اس خبر سے بادشاہ کو تسلی ملی اور ارادہ کیا کہ کل صبح اس کی مکمل تحقیقات کروں گا۔ یہ حضرات جب فیروز آباد میں مقیم تھے، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ کر عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ از راہ مکاشفہ دونوں حضرات نے معلوم کر لیا کہ ہمارے کشف و کمال کی کیفیت بادشاہ پر ظاہر ہوئی۔ مناسب یہی سمجھا کہ رات کے اسی حصے میں یہاں سے کوچ کریں۔ یہ دونوں حضرات اپنے محل بیوی سیدہ فردوس جہاں چل پڑے۔ دریائے بھیما کے قریب پہنچے۔ رات کا وقت تھا، دریا پار کرنا تھا اور دریا طغیانی پر تھا۔ وہاں کوئی کشتی تھی نہ ملا۔ دریا پار کریں تو کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، تو عالم الغیب ہے، تو مشکلوں کا حل کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، تو اپنی قدرت سے اس دریا کو پار کرنے کے اسباب پیدا کر دے۔ رب کی بارگاہ سے ندا آئی، فکر مت کرو، اپنا رومال پانی پر بچھا دو اور اس پر سوار ہو جاؤ۔ آپ حضرات نے رومال دریا پر ڈال دیا اور تینوں حضرات سید علی، سید محمد، زوجہ سید علی فردوس جہاں جو کہ حاملہ تھیں، سوار ہو گئے۔ رومال دریا پر سے گزرتا رہا۔ جب درمیان دریا پہنچا، ہواؤں کی بنا رومال کا ایک حصہ اڑنے لگا، جس سے یہ حضرات پریشان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب دعا کی تو یہ ندا آئی کہ اس پر حضرت جلال الدین جو اپنی ماں کے شکم مبارک میں موجود ہیں، تو وہ کونا تھم گیا۔ آپ نے دریا پار کیا، قریب ایک مسجد میں پناہ لی۔ یہ وہی مسجد ہے جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں بی بی فردوس جہاں جو حاملہ تھیں، وضع حمل قریب تھا۔ صبح صادق کے وقت موضع ردواڑی میں 794 ہجری میں ایک لڑکا
सर पर ताज विलायत सजाए हुए, जिस्म पर तहमद बांधे हुए इस दुनिया में जलवगर हुए और वालिदैन की खुशी की इंतहा न रही। आप हजरात इस लड़के का नाम जलालुद्दीन रखा। जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पर जब विलादत हुई, उधर दक्कन के सरजमीन पर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज अलैहि रहमत व रिज़वान नमाज फजर के बाद अपने दस्ते मुबारक को जब आसमानों की तरफ उठाया तो देखते ही रह गए। कुछ वक्त लगने के बाद आपके मुरीदीन आपसे अर्ज़ करने लगे, सरकार, आज आपका मामूल रोज़ के मामूल के मुताबिक नहीं था। आपने जब अपना हाथ दुआ के लिए उठाया तो काफ़ी देर तक आप दुआ में मसरूफ़ रहे। तो हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के इस्तिफ़सार पर अर्ज़ करने लगे कि लोगों, आज इस दुनिया में आले नबी, औलाद अली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से एक लड़का बाकरामत वाला इस दुनिया में पैदा हुआ है, जिसकी खुशी आसमानों पर मनाई जा रही थी। मैं उसका नज़ारा कर रहा था। हज़रत जलालुद्दीन चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन को ये फ़िक्र हुई कि बादशाह का लश्कर हमको ढूंढते हुए आएगा, यहाँ रहना मसलिहत के ख़िलाफ़ है, तो अब क्या करें। न पास सवारी, न असबाब सफ़र, और एक नौमौलूद लड़का और नौमौलूद की वालदा। इसी फ़िक्र व तरद्दुद में बच्चे को एक गहवारा बनाकर उस गहवारे में रख दिया और महुए फ़िक्र रहे। कुदरत को ये मंजूर था कि आपको किसी किस्म की, किसी तरह की फ़िक्र व ज़हमत न होनी पाए। बहुक्म खुदाबंदी व गहवारा हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आसमानों की तरफ उड़ने लगा, यहाँ तक कि वालिदैन की नज़रों से गायब हो गया। इस पर वालिदैन परेशान हो गए और गहवारे की तलाश में मकाम रद्देवाड़ी से निकलकर जंगल व बियाबान व खरिया खरिया तलाश करते रहे। ये गहवारा हवाओं में उड़ता हुआ जंगल के एक दरख्त पर आकर मुअल्लक़ हो गया। यही वो मुकाम है जहाँ पर अब मौज़ा गंवार वाक़ है। इसी गहवारे की निस्बत से इस मकाम का नाम गंवार रखा गया। ये वही मकाम है जिसका आप नज़ारा कर रहे हैं, जहाँ पर गहवारा आकर मुअल्लक़ हुआ। फिर वहाँ से गहवारा दूसरे मकाम को पहुँचा जो आज चंदापुर के नाम से जाना जाता है। फिर वहाँ से गहवारा गोगी शरीफ की सरजमीन पर आ पहुँचा और एक नीम के दरख्त पर मुअल्लक़ हो गया। जो आप देख रहे हैं ये वही मकाम है गोगी शरीफ में जहाँ पर हज़रत का गहवारा मुअल्लक़ हुआ, जहाँ पर अब हज़रत की दरगाह शरीफ मौजूद है। ज़माना गुज़रने के बाद आपके वालिदैन वो चचा आपको तलाश करते हुए गोगी शरीफ पहुँचे और अपने नूर नज़र से मिलकर निहायत मसरूर हो गए और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्र बजा लाया। जिस वक्त वालिदैन आपसे मिले, आपका शीरखारी का ज़माना गुज़र चुका था। आप वालिदैन की सोहबत में रहकर तालीम व तरबियत हासिल की। हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन अलमारूफ बा चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह गोगी शरीफ बग़र्ज़ मुलाकात हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ पहुँचे। जिस वक्त आप हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए पहुँचे, उस वक्त हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के साथ दर्स व तदरीस में मसरूफ़ थे। जब आपको आता हुआ देखा तो हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस्तक़बाल के लिए उठकर खड़े हो गए। मुरीदीन ने ये मंज़र देखा, परेशान हो गए और अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर, ये छोटा सा बच्चा जिसको आता देखकर आप उनके इस्तक़बाल के लिए उठकर खड़े हुए हैं, ये क्या माजरा है। तो हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह
اپنے مریدین کے استفسار پر عرض کرنے لگے کہ آج سے 15 برس پہلے جو میں واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آسمانوں پر جس کی ولادت کی خوشی منائی گئی تھی، یہ وہی لڑکا ہے اور اس کے جسم سے مجھے بوئے علی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اٹھ کر کھڑا ہونا پڑا۔ اور حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جلال الدین حسینی کو چندہ کے لقب سے نوازا۔ تب سے آپ کا لقب چندہ حسینی کے نام سے مشہور ہوا اور لوگ بھی آپ کو چندہ حسینی کے نام سے جانتے ہیں۔ مخدوم خواجہ سید شاہ جلال الدین المعروف با چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 24 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک جا ملتا ہے، جو یہ ہے: حضرت جلال الدین بن سید علی بن سید خضر بن سید محمد بن سید احمد بن سید یحییٰ بن سید زید بن سید حسین بن سید سراج الدین بن سید شرف الدین بن سید زین العابدین بن سید حسین بن سید محمد عبداللہ بن سید محمد بن سید عبدالعزیز بن سید یحییٰ بن سید حسین رضا بن سید حسن مجتبیٰ بن سید حسین اصغر بن سید علی اصغر بن سید زید مظلوم بن سید امام زین العابدین بن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بن سید امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا تذکرہ دکن کی و ہندوستان کی مشہور مائناز کتب تذکرۃ اولیاء، محبوب ذوالمنن، تاریخ فرشتہ، تاریخ مملکت بیجاپور و دیگر کتب میں ملتا ہے۔ حضرت سید جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت 2 واسطوں سے حضرت عارف باللہ بن ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ و حضرت سعد الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کچوچا شریف سے حاصل ہے۔ ان کو حضرت
نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ خلافت ہوتے ہوئے حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جا پہنچتا ہے۔ عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت سید چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر ہیں۔ آپ کو بیت خلافت اپنے والد ماجد سے حاصل تھی۔ آپ کی زوجہ بی بی فاطمہ حضرت شاہ سراج الدین جنیدی بن شیخ ابو الفضل جنیدی گلبرگہ شریف کی دختر تھیں۔
ان بی بی صاحبہ کے علاوہ آپ کی اور 2 بیویاں تھیں۔ ان بیویوں سے آپ کو 6 فرزند اور 8 دختران ہیں۔ فرزندوں میں حضرت سید مخدوم حسینی مدفن گوگی، حضرت سید شاہ علی حسینی مدفن گوگی، حضرت سید شاہ میرا حسینی مدفن گوگی، حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی شیر سوار مدفن گلسرم، حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی مدفن کولم پلی، حضرت سید شاہ عبد الرحمن حسینی مدفن کوئل کنڈا۔ خطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بہمنی دور میں 838 ہجری میں گوگی شریف میں ہوئی۔ آپ حضرت جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ دوم ہیں۔ والد ماجد نے سلسلہ چشتیہ کی بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کا اسم اقدس حضرت سید شاہ احمد حسینی ہے، مگر والد ماجد کے دیے ہوئے لقب سید شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور و معروف ہوئے۔ آپ اپنی عمر شریف کے 18ویں سال میں اپنی ولایت کے مقام قطبیت پر فائز ہوئے۔ والد ماجد نے آپ کو شمس عالم کے لقب عنایت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے علاقۂ قطبیت کے لیے سفر کی تیاری کرو اور سیر فی الارض کے تحت روئے زمین کی سیر کرتے ہوئے اپنے مقام ولایت و قطبیت کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوران سفر کئی لوگوں کے قلوب کو ایمان کی نورانیت سے اسلام کی نورانیت سے منور کرتے ہوئے شہر رائچور پہنچے اور وہاں پر قیام فرمایا۔ رائچور میں رونق افروز ہوتے ہی وہ اسلام کی اشاعت کا مرکز بن گیا اور کفر و شرک و بد مذہبی کا اندھیرا دور ہو کر رائچور اسلام کے جلووں سے منور ہوا۔ آپ کی کرامات کو دیکھ کر لوگ دور دراز سے آتے اور فیوز و برکات حاصل کرتے۔ یہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف کے غیر مسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ایمان و اسلام کی دولت لازوال سے مالا مال ہوتے گئے۔ آپ اس علاقے میں ایک داعیہ اسلام کی حیثیت سے تشریف لائے۔ رائچور میں آپ نے پورے 36 سال اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اسلام کی منور کرنیں دور دور تک پھیلائیں اور اسلام کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ خطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی علیہ رحمت و رضوان نے بے شمار بندگان خدا کو فیوز و برکات سے نواز کر 15 صفر المظفر 892 ہجری میں محمود شاہ ثانی بہمنی کے دور حکومت میں اس دنیا سے وصال فرمایا۔ حضرت سید شاہ جلال حسینی شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ گلسرم۔ آپ حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے صاحبزادے اور حضرت جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے ہیں اور شاہ جلال ڈونگری و شیر سوار سے مشہور ہیں۔ آپ کی ریاضت و مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ اکثر پہاڑوں میں گزارا کرتے تھے اور آپ کی سواری میں ہمیشہ شیر رہا کرتا تھا۔ آپ کی پیدائش 858 ہجری کو گوگی میں ہوئی۔ آپ کو بیت خلافت اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہے۔ آپ کے والد محترم کے حکم سے آپ نے گوگی شریف سے کوچ کیا اور رائچور پہنچے۔ رائچور میں ام محترم حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ خطب رائچور سے ملاقات کی اور بارگاہ رائچور کے روبرو پہاڑی پر قیام کیا اور ذکر و اذکار کرتے رہے۔ آج بھی اس پہاڑی پر آپ کا چلہ مبارک موجود ہے۔ یہ پہاڑی حضرت جلال پہاڑ سے مشہور ہے اور وہاں سے حضرت سید جلال حسینی شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ موضع ایار پلی کے ایک پہاڑ پر جو نارائن پیٹ ضلع میں آتا ہے قیام فرمایا اور ذکر و اذکار میں مصروف رہے۔ اس کے بعد حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ
मौज़ा चिंतन पल्ली ज़िला यादगीर में क़याम पज़ीर हुए और यहीं 18 जमादिल अव्वल 915 हिजरी को इस दुनिया से रहलत फरमाए और इसी मौज़े में आप का मज़ार मुबारक मौजूद है। हज़रत जलाल हुसैनी शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात में अपने ख़ौहरज़ादा सैयद असदुल्लाह हुसैनी बिन सैयद फ़तहुल्लाह शाह क़ादरी कुरकुंदा को अपना जानशीन व खलीफा मुकर्रर फरमाया था। विसाल की खबर सुनकर सैयद असदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मोतक़ीदीन के साथ गुलसरम से चिंतनपल्ली पहुँचे और हज़रत के जसद खाकी को चिंतनपल्ली से ले जाना चाहा। इस पर चिंतनपल्ली वालों के साथ तनाज़ा पैदा हुआ। इसी तनाज़े में रात हो गई। तमाम लोग इसी कशमकश में सो गए। हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इन लोगों के ख्वाब में तशरीफ़ लाकर इरशाद फरमाया कि आपस में तुम मत झगड़ो और कब्र को न खोलो, बल्कि चिंतनपल्ली वाले कब्र के सरहाने 10 गज़ के फासले पर ज़मीन खोदें और गुलसरम वाले कब्र के पाइन में 10 गज़ फासले पर ज़मीन खोदें। जिसको भी जसद मुबारक मिल जाए वो ले जाए। जब सुबह हुई तो हस्ब फरमान अमल किया गया। गुलसरम वाले को आपका जसद मुबारक मिला और आपके जसद मुबारक को लेकर गुलसरम वाले गुलसरम ज़िला यादगीर पहुँचे और पहाड़ के दामन में सुपुर्द लहद किया। आपका उर्स मुबारक 21 जमादिल अव्वल को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। हज़रत सैयद शाह अब्दुर्रहमान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह फ़ातिह कोयल कुंडा। हज़रत सैयद शाह अब्दुर्रहमान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जो खुतबे गोगी हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद अकबर हज़रत सैयद शाह नूर आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के छठवें साहिबजादे हैं। आपकी विलादत 871 हिजरी में गोगी शरीफ में हुई। आप गोगी शरीफ से कोयल कुंडा तशरीफ़ लाए। आपका निकाह हज़रत सैयदा बीबी चांद से हुआ, जिनसे आपके 4 फ़र्जंद तवल्लुद हुए। सैयद जलालुद्दीन पीर मियाँ जिनका मज़ार दरगाह शरीफ के इहाते में मौजूद है। सैयद अली हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार मुबारक महल्ला ज़हरापुरा बीजापुर में वाक़ है। सैयद नूर आलम हुसैनी उर्फ शाह आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार मुबारक धड़े सकूर ज़िला सुन्नूर कर्नाटक में वाक़ है। सैयद मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार मुबारक इब्राहिम पटन में वाक़ है। कोयल कुंडा दरअसल कोयल राजा का पायतख्त था। कोयल कुंडा तारीख़ी अहमियत का हामिल और बहुत मशहूर है। कोयल राजा की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए गोलकुंडा से इब्राहिम कुतुब शाह ने 2 मरतबा फ़ौज कशी की, लेकिन कोयल कुंडे का किला फतह न हो सका। रिवायत मशहूर है कि आखिरकार हज़रत सैयद शाह अब्दुर्रहमान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से किला फतह किया गया। आपकी दरगाह पर जो कतबा नस्ब है, इस पर आपको फ़ातिह कोयल कुंडा बताया गया। 21 ज़िलहज्जा 942 हिजरी को आप इस दुनिया से रुखसत हुए और इसी तारीख को बसत अदब व एहतराम व अक़ीदत आपका उर्स मुबारक मनाया जाता है। हज़रत सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कोलमपल्ली।
حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند پنجم اور حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے ہیں۔ آپ کو کم عمری میں درجہ ولایت حاصل ہوا۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار سے خلافت حاصل کی۔ آپ کی تعلیم آپ ہی کے وطن گوگی شریف کی خانقاہ عالیہ میں ہوئی۔ والد بزرگوار کی وصیت کے مطابق تبلیغ اسلام کے لیے ترک وطن فرمایا اور قصبہ کولمپلی تعلقہ مکتھل ضلع نارائن پیٹ میں تشریف لائے۔ گوگی شریف میں ایک مرتبہ آپ کے استاد محترم نے آپ کو خانقاہ کے درخت سے ایک لیمو لانے کے لیے کہا۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ دوران تعلیم آپ نے استاد محترم کے حکم کے مطابق جھاڑ کے پاس تشریف لے گئے اور جھاڑ سے تمام لیمو توڑ کر استاد محترم کی خدمت میں پیش کیا۔ استاد محترم حیران ہو گئے اور کہا کہ مخدوم، ہم نے تو آپ کو ایک لیمو توڑ لانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے درخت سے سارے لیمو توڑ لائے ہیں۔ استاد محترم کے کہنے پر حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ استاد محترم، آپ کو جس قدر لیمو کی ضرورت ہو رکھ لیں، باقی کے تمام لیمو میں درخت کو واپس کر دوں گا۔ استاد محترم کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ درخت سے ٹوٹا ہوا لیمو کیسے واپس ہو سکتا ہے۔ آزمائش کے لیے آپ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ درخت قریب پہنچتے ہیں اور درخت کے نیچے تمام لیمو رکھ دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اے لیمو، تم جس جگہ سے آئے ہو اسی جگہ پر واپس لگ جانا۔ آن ہی آن میں حضرت کے حکم کے مطابق تمام لیمو جس جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے اس جگہ پر جا کے لگ جاتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم عرض کرتے ہیں کہ بیٹا، آپ کل سے مدرسہ نہ آنا، کیوں کہ آپ کو تعلیم دینے کے لیے میرے پاس کوئی تعلیم موجود نہیں ہے۔ اس واقعے کی خبر آپ کے والد محترم سید نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو آپ نے حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت سے نواز کر حکم دیا کہ بیٹا تبلیغ اسلام کے لیے نکل جانا۔ خانوادہ جلالیہ کا یہ دستور رہا کہ جب کبھی ولایت کا راز فاش ہوتا تو یہ حکم دیا جاتا کہ تم تبلیغ اسلام کے لیے ترک وطن کرنا اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنا۔ اسی مناسبت سے حضرت سید نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند سید شاہ احمد خطال حسینی کو حکم دیا کہ تبلیغ اسلام کے لیے ترک وطن فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہمشیرہ اپنی بہن سیدہ عائشہ بھی رحمۃ اللہ علیہا کو ساتھ لے کر گوگی شریف سے رخصت ہوئے اور کولمپلی تشریف لائے۔ کولمپلی میں تشریف آوری کے بعد آپ کے کشف و کرامات اور آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر لوگ اسلام سے مشرف ہوئے اور کئی لوگوں نے آپ کے دست حق پر بیعت حاصل کی۔ اطراف و اکناف کے تقریباً 50 گاؤں آپ کے معتقد ہو گئے۔ آپ نے اپنے اجداد کی تعلیم کو عوام تک پہنچانے میں بڑی جد و جہد کی اور بندگان حق کو راہ راست پر چلنے کی تلقین کی۔ غیر مسلموں کے ہزاروں خاندان آپ کے پیام محبت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ پر آج بھی سینکڑوں غیر مسلم زائرین حاضری دیتے ہیں اور اپنی نظر و نیاز پیش کر کے دلی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اجداد کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ جب سے آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوا
لوگ دنیاوی اغراض کے لیے آپ سے رجوع ہونے لگے، اسی لیے آپ نے دنیا والوں سے نجات پانے کے لیے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین شق ہو جا، تو زمین شق ہو گئی۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ عائشہ بھی رحمۃ اللہ علیہا کو بھی ساتھ لے کر 4 جمادی الاول 896 ہجری کو زمین میں سما گئے۔ اسی مناسبت سے 4، 5، 6 جمادی الاول کو آپ کا عرس مبارک بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ درگاہ شریف حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بلند دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو کولمپلی کے جاگیردار کنڈا ویرنا، جن کا تعلق لنگایت سماج سے تھا، جس کو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے انتہا عقیدت تھی، اس نے 1769 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آپ کا مزار عوام کے لیے مرجع فیوز و برکات بنا۔ لوگ جوق در جوق آپ کے آستانے پر حاضری دیا کرتے ہیں اور آپ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے منتیں مانگتے ہیں۔ انہی عقیدت مندوں میں کولمپلی کے جاگیردار کنڈا ویرنا، جس کا تعلق لنگایت سماج سے تھا، جو بلا ناغہ آستانے پر حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جاگیردار صاحب کے حاسدوں نے ان پر چوری کا جھوٹا الزام عائد کیا اور دارالحکومت حیدرآباد میں سرکار عالی کے دربار میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ سرکاری حکم پر جاگیردار صاحب کو سپاہی ہتکڑی ڈال کر لے جانے لگے۔ راستے میں حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ موجود تھی، اس کے قریب پہنچے تو جاگیردار صاحب نے سپاہیوں سے کہا کہ میں جب بھی باہر جاتا ہوں تو حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری ضرور دیتا ہوں، لہٰذا مجھے آستانِ عالیہ کی زیارت کرنے کا موقع دیا جائے۔ باوجود اصرار کے سپاہیوں نے جاگیردار صاحب کی بات نہ مانی اور کہنے لگے کہ اگر تمہاری عقیدت سچی ہے تو وہ ولی تمہیں خود بلوا لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے سپاہیوں نے ہتکڑی کی دور کھینچی، مان ہتکڑی کھل کر زمین پر گر پڑی۔ سپاہی استجاب کے عالم میں غش کھا کر گر گئے۔ جاگیردار صاحب اطمینان سے زیارت سے فارغ ہو کر درگاہ کا تبرک لے آئے اور سپاہیوں کو مس کیا تو سپاہی ہوش میں آ گئے اور اپنے بے رحمانہ سلوک پر نادم ہو گئے۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگے اور بغیر ہتکڑی کے جاگیردار صاحب کو حیدرآباد لے گئے۔ جو ہی سرکار عالی کے دربار میں جاگیردار صاحب کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بے گناہ ہے، اس کو رہا کر دو، کیونکہ کل رات خواب میں ایک بزرگ نے اس کی صورت دکھا کر مجھ سے کہا کہ یہ بے گناہ ہے اور بیجا الزام لگا کر ظلم کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جاگیردار صاحب کو وطن واپسی کا بندوبست بھی کیا گیا۔ کنڈا ویرنا صاحب بخوشی وطن واپس لوٹے۔ حضرت کی زیارت کی بعد ارادہ کیا کہ حضرت کی درگاہ کا دروازہ بناؤں گا۔ اسی روز تعمیر کا کام شروع ہوا۔ درگاہ شریف کا بڑا دروازہ جو صندل دروازے کے نام سے موسوم ہے، انہی کی تعمیر کردہ ہے۔ تعمیری اخراجات کا گوشوارہ آج بھی موڑی رسم الخط میں ان کے اہل خاندان کے پاس موجود ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دروازے کو 1190 ہجری بمطابق 1769 عیسوی میں اہل خاندان نے بڑی عقیدت و احترام سے اس کو تعمیر کیا۔
یہ جو آپ خانقاہ خطالیہ کولم پلی جس کا نظارہ کر رہے ہیں، جس میں بزرگان خاندان جلالیہ کے ملفوظات، خاندانی نسب نامہ، خلافت نامہ اور بزرگان خانوادہ جلالیہ کے تبرکات موجود ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاندانی نسب نامہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں سے لے کر حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر موجودہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ سید شاہ جلال حسینی صاحب قبلہ تک موجود ہے۔ مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ کولم پلی کا قیام حضرت سید شاہ جلال حسینی اشرفی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ خطالیہ کولم پلی نے اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی تعلیمات کو اور دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو خانوادہ جلالیہ کا ایک امتیازی وصف رہا، عام کرنے کے لیے آپ نے مورخہ 10 رجب المرجب 1411 ہجری مطابق 27 جنوری 1991 کو تقوی اور توکل کے اساس پر ایک دارالعلوم کا قیام عمل میں لایا۔ اس مدرسے کا سنگ بنیاد ایک بابرکت و مقدس ہستی، پیر طریقت، رہبر شریعت، تقدس مآب الحاج سید شاہ شمس عالم حسینی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ بزرگ گوگی شریف کے ہاتھوں سے رکھا گیا۔ حضرت کے پیر و مرشد کی دعاؤں اور انتظامیہ کا اخلاص اور آپ کے رفقا و اہل محبت کی جد و جہد اور ان کی مخلصانہ کاوشوں کو مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے۔ مدرسہ حاضہ میں طلباء کے قیام و طعام اور طبی سہولت کا مفت انتظام ہے اور غریب طلباء کو بموقع عرس شریف حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ ملبوسات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت سجادہ نشین کی راس سرپرستی میں یہ ادارہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم اشرفیہ مشکل گھڑی میں بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ زینہ بزینہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج مدرسہ حاضہ کے فارغین تبلیغ اسلام و سنت و تعلیمات صالحین میں ہمتن مشغول ہیں۔ اب تک فارغین کی قابل لحاظ تعداد مختلف مقامات پر خدمت انجام دے رہی ہے۔ مدرسہ حاضہ میں شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ، شعبہ ابتدائیہ کے علاوہ عصری علوم کا بھی نظم ہے۔ حضرت سید شاہ جلال حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ خطالیہ نے اس وطن کولم پلی میں سن 2009 کو اشرفیہ اپر پرائمری اسکول کے نام ایک انگلش میڈیم جو نرسری سے 7 کلاس تک ہے قائم کیا، جس میں کم فیس کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے اور جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارگاہ خطالیہ کے موجودہ سجادہ نشین سید شاہ جلال حسینی اشرفی جلالی صاحب قبلہ ہیں، جنہوں نے حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم و نظر عنایت و بزرگان سلسلہ جلالیہ کے کرم سے بارگاہ خطالیہ کی تعمیر جدید کرتے ہوئے گنبد مبارک، صاحبان، سماخانہ، لنگر خانہ اور عوام کو قیام کی سہولت کے لیے ایک وسیع اور عریض صاحبان اور خوشنما مسجد سن 2011 و 12 کے درمیان تعمیر کروایا۔ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ وصال کی مناسبت سے ہر مہینہ چاند کی 4 تاریخ کو بارگاہ خطالیہ کولم پلی میں محفل ذکر و درس تعلیمات سلسلہ اشرفیہ جلالیہ کا انعقاد
عمل میں لایا جاتا ہے اور لنگر خطالیہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ہر سالانہ عرس شریف حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر پیام انسانیت کے عنوان سے ایک بین مذہبی کانفرنس یعنی پیس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، جس میں بلا تفریق مذہب و ملت کے پیشوا و سیاسی قائدین کو مدعو کیا جاتا ہے اور محبت و بھائی چارگی کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ اسی تاریخ کو سالانہ عرس شریف بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔